صاحب کیسے مزاج ہیں؟ شکر الحمدللہ، مزاج بھی اچھے ہیں، موسم بھی سہانا ہے، دل کرتا ہے کوئی مری شری کی سیر کر کے آؤں۔ پریس ریلیز پڑھی تھی کل آپ نے؟ ایک پریس ریلیز آئی تھی کون سی والی؟ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے اچھا 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 آ، اچھا اچھے مذاقی ہو ویسے وہ اپنا پاکستانی تاریخ میں ایسا چیز جیسے میں نے نہیں دیکھا۔ کال و فیل میں اتنا تعداد ہے ان صاحب کی۔ نہیں، انہوں نے تو وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ یار اگر میرے نام سے غلط خبر چل رہی ہے تو میں اس کی وضاحت تو کروں کا گا نا۔ ضرورت تھی ویسے وضاحت کرنے کی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کنٹمپٹ او یار اکثر آپ کو او ہو وہ یہ خط نکلے گی، ان کی پرانی عادت ہے، اب خط کی جگہ وہ پریس ریلیزیں جاری کر دیتے ہیں۔ جب ان کے خلاف سپریم کونسل میں ریفرنس تھا نا، اس وقت یہ خط و کتابت بڑی کیا کرتے تھے۔ جب چیز سے عمرتا بندیال ہے تو اس سے بھی خط و کتابت بڑی کیا کرتے تھے وہ جناب، پتہ نہیں کبھی کس پہ اعتراض کبھی کس پہ اعتراض۔ تو یہ تو ایک مشغلہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے، جو بھی آپ کہیں گے اس کو کہہ دیں۔ تو وہ اس طرح کرتے رہے ہیں، وہ میرے لیے تو جبے کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ وہ خط خود لکھنے کی بجائے انہوں نے رجسٹرار کے ذمہ لگا دیا کہ تم کرتے رہو یہ۔ سمجھ کیا آیا اس پریس ریلیز سے؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، انہوں نے اتنا کچھ مان لیا ہے۔ یعنی مجھے ہی بتائیں، وزیر قانون آ رہے ہیں، چیمبر میں مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں جی آپ سے چیمبر میں؟ جی آپ کو آ کے آفر دے رہے ہیں، آپ کی ایکسٹینشن کرنا ہے، تو یہ لالچ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی یہ پریس ریلیز ایک مس کنڈکٹ ہے۔ یہ پریس ریلیز کیا ہے؟ ایڈمیشن ہے کئی چیزوں کا۔ یعنی آپ کس کیپیسٹی میں ملتے رہے اور کیوں ملتے رہے آپ مجھے بتائیں وزیر قانون سے؟ چیف جسٹس تو وزیر قانون چیف جسٹس آئے ہیں، آ کر کوئی کیس پینڈنسی پہ بات کی انہوں نے، آ کے انہوں نے کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کرنا ہے، انہوں نے آ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے، اس پہ مشاورت کی ہے۔ اس کا میری بات سنیں، چیف جسٹس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر چیلنج ہو تو خاموش رہیے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانے آئے تھے وہ، یا لالچ دینے آئے تھے کہ جناب ہم آپ کی ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے تو انکار، انہوں نے کہا جی میرے اکیلے کے لیے کچھ نہیں تو وہ اب یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے گا، کسی دن اس کی انکوائری کرا لیجیے گا، تو کس نے مشورہ دیا کہ آپ عمر بڑھا دیں؟ یہاں سے تو لگتا ہے کہ ایسے ہی شاید کسی طرف سے کسی ہماری عدالتوں کی طرف سے مشورہ چلا گیا ہے کہ آپ تمام ججز کی عمر بڑھا دیں۔ ججز پہلے بوجھ ہیں اس قوم کے اوپر، یعنی سپریم کورٹ کے ججز کی کیوں تعداد بڑھائیں؟ 3 اڈہاک ججز لگائے تھے، کیا فرق پڑا سپریم کورٹ پہ؟ سپریم تو آپ پریشان ہوں گے، وہ دونوں اڈھاک ججز جو تھے نا وہ بھی چھٹیوں پہ چلے گئے۔ کمال کی بات ہے یہ۔ یعنی اور بھئی آپ کو لگایا اس لیے ہے کہ آپ بیٹھ کے کام پینڈنسی ختم کریں، وہ بھی چلے گئے اور دن رات بٹھائیں نا ان کو، ججز کو بھئی ان کو دن رات بٹھائیں۔ وہ ججز ہیں نا جو اڈھاگ لگائے ہیں، انہیں کم از کم 16 گھنٹے کام کرائیں ان سے، 16 گھنٹے یہ کام کریں، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو انصاف بانٹیں۔ اس طرح انصاف نہیں بٹتا۔ تو یہ اس ملک کی تاریخ میں دھندلی ہو رہی ہے۔ یعنی کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد ایک ہی ہے، اس ملک میں جمہوریت ختم ہونی ہے۔ اچھا بڑا نعرے لگایا کرتے تھے، جمہوریت ختم ہونی ہے؟ ہاں اور یہ اور کیا کرنے لگے آپ؟ منارکی تو آ چکی ہے، کوئی جمہوریت نظر آتی ہے؟ کوئی وزیر اعظم کہیں نظر آتا ہے؟ بڑی بات ہوتی تھی سول لبرٹی کی، مجھے بتائیں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمان ہائی جیک ہوگی، کون کرنے والے ہیں؟ مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب تو ٹوٹل سسٹم آپ کا ہو گیا ہائی جیک، اور اب وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کو ایک آئین کی شکل دینی ہے کہ تاکہ آئندہ سے جو بھی آئے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی یہ نہ بات کرے۔ یعنی ہم جس طریقے سے اس ملک کو اب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔